أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ اس زمین پہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے آپ ہی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے اس سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو لوگ 309 سال تک ایک ہی غار میں سوئے رہے اور 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا، آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت امام علی ابن ابی طالب نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہم نے آپ کا قرآن پڑھا ہے لیکن قرآن میں تو ان لوگوں کے بارے میں صرف تھوڑا سا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے تھے، ان لوگوں کے نام کیا کیا تھے، ان کے بادشاہ کا نام کیا تھا، ان کے کتے کا نام کیا تھا، جس شہر میں یہ رہتے تھے تو اس شہر کا نام کیا تھا، اور جس غار میں یہ سوئے رہے تو اس غار کا نام کیا تھا۔ آپ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس پروردگار نے مجھے زمین و آسمان کے علم سے نوازا۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے نا؟ تو سن، آج سے کئی سو سال پہلے اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ حکم دے کر زمین پہ بھیجا کہ اے میرے نبی، جاؤ زمین پہ اور زمین پہ جا کر لوگوں کو لا الہ الا اللہ انا عیسیٰ رسول اللہ کی دعوت دو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کئی شہروں اور کئی علاقوں کا سفر طے کرنے کے بعد عام لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی صرف چند گنے چنے لوگوں نے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دین کو قبول کیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے دین کو قبول کیا تو اصحاب کہف بھی انہی چند گنے چنے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ تھے۔ اسی طرح جب اس وقت کے یہودیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے دین کو قبول کر لیا ہے اور بہت سے لوگ عیسیٰ ابن مریم کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، تو اس وقت یہودیوں کے بڑے بڑے بادشاہ یہ کہنے لگے کہ اگر آج ہم نے اس کے دین کی جڑوں کو نہ کاٹا اور اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو بہت جلد اس کے دین کی جڑیں ہمارے ہی گھروں تک پہنچ جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے اس وقت کے یہودی بادشاہوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ادھر یہودیوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ادھر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں زمین سے اٹھا کر اپنے پاس آسمانوں میں بلوا لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہودیوں کے بادشاہوں نے آپ کے چاہنے والوں پہ دن رات ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے لوگ آپ کے چاہنے والوں کو گھروں سے باہر نکال کر بے دردی سے قتل کر دیتے۔ اسی طرح کچھ ہی عرصے کے بعد اس شہر کے ظالم بادشاہ کو اللہ نے موت دی اور وہ مر گیا۔ تو اس کے مرنے کے بعد وہاں کے لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ دوسری طرف جب ایران کے بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، جب اس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ سلطنت روم کے ایک شہر کا بادشاہ مر گیا ہے اور اس کے مرنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو دقیانوس بادشاہ نے موقع دیکھتے ہی 1,00,000 فوج کا لشکر تیار کیا اور اس شہر پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اسی طرح جب ایران کے بادشاہ دقیانوس نے اس شہر پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تو فتح کرنے کے بعد اس ظالم بادشاہ نے وہاں کی غریب عوام کے پیسے سے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور پھر اس محل میں
ایک بہت بڑا دربار بنوایا اور پھر اس دربار میں اپنے لیے سونے کا ایک بہت بڑا تخت بنوایا۔ یہ ظالم بادشاہ اپنے محل میں سونے کے تخت پہ ہر وقت بیٹھ کر دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اور اے بندہ خدا، اسی طرح کچھ ہی عرصے کے بعد اس ظالم بادشاہ نے اپنے دربار میں سے ہی اپنے 6 خاص لوگوں کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ تو وہ شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب سے پوچھنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ان 6 وزیروں کے نام کیا کیا تھے اور یہ کون تھے؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، ان 6 وزیروں میں سے پہلے کا نام مرنوس تھا، اسی طرح دوسرے کا نام دیرنوس، تیسرے کا نام شزریوس، چوتھے کا نام تملیحہ، پانچویں کا نام میشلینا اور چھٹے کا نام میکسی ملین تھا۔ اور اے بندہ خدا، دقیانوس بادشاہ کے یہ 6 وزیر ہی در حقیقت اصحاب کہف میں سے ہی 6 لوگ تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر یہ واقعی اصحاب کہف میں سے ہی 6 لوگ تھے اور اگر یہ اس وقت کے اتنے بڑے بادشاہ کے وزیر بھی تھے، تو یہ اتنی عالیشان زندگی کو چھوڑ کر وہاں سے کیوں بھاگے؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جب دقیانوس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ میرے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے، حکومت ہے، فوج بھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا ماننے لگا اور اس نے اپنی خدائی کا اعلان کرنے کے لیے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد انہیں زور زور سے کہنے لگا کہ اے میری سلطنت کے لوگوں، آج کے بعد میں ہی تمہارا خدا ہوں، آج کے بعد میں جو کہوں گا وہی تمہاری کتاب ہے، میں جو بولوں گا وہی تمہارا دین ہے، اور جو مجھے خدا مانے گا تو اس کے لیے بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے اور دنیا جہاں کی دولتیں ہیں، اور جو مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گا تو اس کے لیے تڑپا دینے والی دردناک موت ہے۔ اسی طرح جب دقیانوس بادشاہ کے ایک وزیر میکسی ملین کو اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے بادشاہ دقیانوس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد اب دقیانوس بادشاہ ہم سب وزیروں سے بھی اپنے خدا ہونے کی گواہی لینا چاہتا ہے، تو میکسی ملین کہ جو دل سے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا تھا، تو میکسی ملین نے دقیانوس بادشاہ کے دوسرے سب وزیروں کو بھی اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے میرے بھائیوں، ہم سب ایک دوسرے کی سچائی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم نے جو سچائی کئی سالوں سے اپنے دلوں میں چھپا رکھی ہے، تو وہ سچائی ہم 6 لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اے میرے بھائیوں، تم سب بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہم سب انہی چند گنے چنے لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کی توحید کی گواہی دی تھی، لیکن اب یہ ظالم بادشاہ ہم سب وزیروں سے اپنے خدا ہونے کی گواہی لینا چاہتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں کبھی بھی اپنے اس رحمان رب، رحیم رب، اپنے اس کریم رب کی پاک ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ وہ میرا پروردگار ہی ہے کہ جو تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق ہے، اور تمام زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کا بھی خالق و مالک و رازق ہے۔ یہ ظالم بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، در حقیقت تو یہ انسان تک نہیں۔ اے میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ دقیانوس بادشاہ ہم سب وزیروں سے اپنے خدا ہونے کی گواہی لے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے وزیروں میں سے ہی 6 خاص وزیر تھے، اور ان میں سے جو میکسی ملین تھا تو وہ نہ صرف دقیانوس بادشاہ کا وزیر تھا بلکہ دقیانوس بادشاہ کی بیٹی کا شوہر بھی تھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ میکسی ملین ہی تھا کہ جس نے اپنے باقی سبھی دوستوں کے ایمان کو جگایا، اور ایمان کو جگانے کے بعد انہیں اللہ سے امید رکھنے کی دعوت دی۔ تو اسی طرح میکسی ملین کی اس بات کرنے کے اگلے ہی دن دقیانوس بادشاہ کے یہ 6 وزیر اکٹھے ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد یہ سب اپنے اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ابھی یہ اپنے اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ ہی رہے تھے کہ اچانک رستے میں ان کی ملاقات ایک بکریاں چرانے والے سے ہوئی۔ تو وہ بکریاں چرانے والا ان سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے بندو، دیکھنے میں تو تم شاہی خاندان کے لوگ لگتے ہو، لیکن یہ تم یہاں اکیلے اس حالت میں کیا کر رہے ہو؟ تو دقیانوس بادشاہ کے وزیروں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ہاں ہم شاہی خاندان کے ہی لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ تو بکریاں چرانے والا ان 6 وزیروں سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے بندو، تم شاہی خاندان کے لوگ ہو اور اپنے ہی شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، لیکن وہ کیوں؟
तो इसी तरह दकियानुस बादशाह के इन 6 वजीरों ने उस बकरियां चराने वाले को अपनी सारी हकीकत बता दी कि ऐ बंदाए खुदा, हम अल्लाह के नबी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से हैं। बस इसी वजह से हम अपने उस शहर को छोड़कर वहां से भाग गए हैं। तो जैसे ही इन लोगों ने उस बकरियां चराने वाले को अपनी सारी हकीकत बताई, तो उस बकरियां चराने वाले के दिल में भी अल्लाह के नबी ईसा मसीह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फिर से ताजा हो गई और वो बकरियां चराने वाला इन 6 वजीरों से रो रो कर कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदो, मैं भी अल्लाह के नबी ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में से एक चाहने वाला हूँ। मैं भी भटके हुए बंदों में से एक भटका हुआ बंदा हूँ। अल्लाह के नेक बंदो, खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलो, ताकि मैं कयामत के दिन अपने रब के सामने, अपने नबी के सामने अपना मुंह दिखाने के काबिल तो रहूं। अल्लाह के बंदो, खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो ये 6 वजीर उस बकरियां चराने वाले से कहने लगे कि ऐ हमारे भाई, घबराओ नहीं, हम जानते हैं कि तुम भी हमारी तरह अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखते हो, तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम अपने इस कुत्ते को यहाँ से भगा दो, कहीं ये भौंक कर हम सबको पकड़वा ना दे। तो वो बकरियां चराने वाला अपने कुत्ते को पत्थर मारकर वहां से भगाने ही लगा था कि अल्लाह ने उस कुत्ते को बोलने की सलाहियत दी और वो कुत्ता कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदो, मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए चुन लिया है। जैसे ही असहाबे कहफ ने उस कुत्ते को बोलते हुए सुना, तो असहाबे कहफ अल्लाह के इस मौजज़ा को देखकर हैरान रह गए। और इसी तरह ये बकरियां चराने वाला भी असहाबे कहफ के साथ मिलकर असहाबे कहफ का ही हिस्सा बन गया और उस बकरियां चराने वाले का कुत्ता असहाबे कहफ का कुत्ता बन गया। इसी तरह इसके बाद असहाबे कहफ अल्लाह की इबादत करने के लिए एक बहुत बड़े पहाड़ की एक बहुत बड़ी गार में जाकर बैठ गए और रो रो कर अल्लाह से ये दुआएं मांगने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम तेरे लाचार बेबस बंदे, तू हमारा रहमान रब, रहीम रब, करीम रब। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक तू ही सबसे बेहतरीन मददगार है। हम तेरे ही सहारे पे अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर अपने ईमान को बचाने के लिए वहां से भाग गए हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, तेरे सिवा हमारे ईमान को बचाने वाला और कौन है? ऐ हमारे मालिक, हमारी मदद कर। इसी तरह असहाबे कहफ अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगकर उसी ही गार में सो गए। और दूसरी तरफ अल्लाह ने मलकुल मौत को यह हुक्म दिया कि आए मलकुल मौत, जा जमीन पे और जमीन पे जाकर मेरे इन नेक लोगों की रूहों को कब्ज कर। जब मलकुल मौत ने असहाबे कहफ की रूहों को कब्ज कर लिया, तो फिर अल्लाह ने अपने फरिश्तों को भी यह हुक्म दिया कि आए फरिश्तों, मैंने मुकर्रर किया तुम्हें अपने इन नेक लोगों की हिफाजत के लिए। जाओ जमीन पे और जमीन पे जाकर मेरे इन नेक लोगों की हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाओ। इसी तरह मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से असहाबे कहफ की रूहों को कब्ज किया और हजारों फरिश्ते असहाबे कहफ के बेजान जिस्मों की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और असहाबे कहफ उसी गार में ही अल्लाह के हुक्म से सोए रहे। असहाबे कहफ के उसी गार में सोए रहने के कुछ ही दिन बाद जब दकियानुस बादशाह को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे वजीरों ने मुझे धोखा दिया है और मेरी खुदाई का इनकार किया है, तो दकियानुस बादशाह ने 80,000 फौज का लश्कर तैयार किया और कई दिनों की तलाश के बाद और हजारों कोशिशें करने के बाद दकियानुस बादशाह अपनी फौज को लेकर उसी पहाड़ पे जा पहुंचा कि जिस पहाड़ की एक गार में असहाबे कहफ सोए हुए थे। दकियानुस बादशाह ने पहाड़ पे पहुंचते ही अपनी फौज को यह हुक्म दिया कि जाओ और जाकर मेरे इन गद्दार वजीरों को ढूंढो और ढूंढने के बाद इन्हें इबरतनाक मौत दो। इसी तरह इसके बाद दकियानुस बादशाह की फौज ने उसी पहाड़ पे असहाबे कहफ को ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही देर के बाद दकियानुस बादशाह की फौज इसी पहाड़ की उस गार में जा पहुंची कि जिस गार में असहाबे कहफ सोए हुए थे। जब दकियानुस बादशाह को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे वजीर इसी पहाड़ की एक गार में सोए हुए हैं, तो दकियानुस बादशाह ने अपनी सारी फौज को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इन्हें जोर जोर से कहने लगा कि आए मेरे सिपाहियों, आज मैं इन गद्दार वजीरों को ऐसी इबरतनाक मौत दूंगा कि जिस मौत के बाद हर कोई मुझे खुदा मानेगा, और अगर आज के बाद किसी ने भी मुझे खुदा मानने से इनकार किया तो उसे भी मैं वही दर्दनाक मौत दूंगा कि जो मौत
میں ان غدار وزیروں کو دینے جا رہا ہوں۔ اے سپاہیوں، جاؤ اور جا کر ان غدار وزیروں کی غار کے آگے ایک دیوار بناؤ تاکہ یہ غدار اسی غار میں تڑپ تڑپ کر زندہ ہی مر جائیں۔ اس کے بعد دقیانوس بادشاہ کی فوج نے اس غار کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار بنا کر اس غار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک اسی ہی غار میں سلائے رکھا، یہاں تک کہ وہ دیوار کی جو دیوار دقیانوس بادشاہ نے اپنے دور میں بنوائی تھی تو وہ دیوار بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گر گئی۔ جب اصحاب کہف 309 سال کے بعد اللہ کے حکم سے اسی ہی غار میں بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد اصحاب کہف کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پہ تو سب کچھ بدل چکا ہے۔ اصحاب کہف یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ سب ایک ہی رات میں اتنا کچھ کیسے بدل سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہی دیر کے بعد جب اصحاب کہف کو بھوک لگی تو اصحاب کہف میں سے میکسیملین کچھ روٹیاں لینے کے لیے دوبارہ واپس اپنے شہر پہنچا، اور شہر پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ہر طرف لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ کے پرچم لہرا رہے ہیں اور لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا، 2 دن پہلے تو یہاں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہی قتل کر دیتے تھے، لیکن آج تو یہاں ہر طرف لوگ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح میکسیملین ایک روٹیاں بیچنے والے شخص کے پاس پہنچا اور اس کے پاس پہنچ کر اسے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، کیا یہ دقیانوس بادشاہ کا ہی شہر ہے؟ تو وہ روٹیاں بیچنے والا شخص کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، کہ تمہاری طبیعت صحیح تو ہے؟ یہ ظالم بادشاہ تو آج سے کئی 100 سال پہلے اس شہر پہ حکومت کیا کرتا تھا، اللہ نے اسے نیست و نابود کیا۔ آج تو ہمارے اس شہر پہ اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت ہے۔ تو اسی طرح میکسیملین پریشانی کے عالم میں اس روٹیاں بیچنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، میرے پاس یہ کچھ سکے ہیں، مجھے تم ان سکوں کے بدلے میں تھوڑی سی روٹیاں دے دو۔ تو جیسے ہی میکسیملین نے اس روٹیاں بیچنے والے شخص کو اپنے سکے دیے تو وہ شخص اتنے پرانے سکے دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے؟ تو میکسیملین نے کہا کہ اے میرے بھائی، نہیں، میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں۔ تو وہ روٹیاں بیچنے والا شخص کہنے لگا کہ اے خدا کے بندے، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کتنا پرانا سکہ ہے؟ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، مجھے بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے؟ تو میکسیملین کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، اگر یہ سکہ تمہارے لیے کوئی بہت بڑا خزانہ ہے تو تم اسے اپنے پاس رکھو، لیکن اس کے بدلے میں مجھے تھوڑی سی روٹیاں تو دے دو۔ تو وہ روٹیاں بیچنے والا شخص میکسیملین کو زبردستی پکڑ کر اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں لے گیا اور دربار میں جا کر بادشاہ سے یہ کہنے لگا کہ اے ہمارے بادشاہ، اس کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے لیکن یہ مجھے بتا نہیں رہا، اب آپ ہی سے اس کے خزانے کے بارے میں پوچھیں، شاید یہ آپ کو ہی کچھ بتا دے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ میکسیملین اس وقت کے بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے وقت کے بادشاہ، میرے پاس کوئی خزانہ نہیں، اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو آپ میرے گھر چل کر وہ خزانہ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس کسی طرح کا بھی کوئی خزانہ نہیں۔ تو اسی طرح اس وقت کا بادشاہ میکسیملین کو اپنے ساتھ لے کر میکسیملین کے گھر پہنچا تو میکسیملین کے گھر سے ایک بوڑھا شخص باہر نکلا تو بادشاہ اس بوڑھے شخص سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے بزرگ بندے، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ گھر اس کا ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص میکسیملین سے پوچھتا ہے کہ اے نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ تو میکسیملین کہتا ہے کہ میرا نام میکسیملین بن قسطنطین ہے۔ تو جیسے ہی وہ بوڑھا شخص میکسیملین کا نام سنتا ہے تو وہ میکسیملین کے قدموں میں گر کر اپنے وقت کے بادشاہ سے یہ کہنے لگتا ہے کہ اے وقت کے بادشاہ، یہ تو میرے دادا میکسیملین بن قسطنطین ہیں، میرے بابا نے مجھے ان کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اے وقت کے بادشاہ، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جو لوگ آج سے کئی 100 سال پہلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو جیسے ہی وقت کے بادشاہ نے اس بوڑھے کی زبان سے یہ سنا تو وہ بادشاہ نہایت ہی ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، کیا تم واقعی میں انہی لوگوں میں سے ہو کہ جو لوگ آج سے کئی 100 سال پہلے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ گئے تھے؟ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ تو میکسیملین نے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، میرے باقی ساتھی شہر سے باہر پہاڑ کی ایک غار میں جا کر چھپے ہوئے ہیں۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ پہلے میں غار میں جا کر اپنے ساتھیوں کو یہ ساری بات سمجھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سب بھی اس غار میں آ جائیے گا۔
تو اسی طرح میکسیملین بھاگتا بھاگتا دوبارہ اپنی اس غار میں پہنچتا ہے اور غار میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے یہ پوچھتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، کیا تم میں سے کوئی یہ جانتا ہے کہ ہم کتنے عرصے سے اس غار میں سو رہے تھے؟ تو میکسیملین کے ساتھیوں نے میکسیملین کو جواب دیا کہ اے ہمارے بھائی، ہم زیادہ سے زیادہ بس ایک آدھا دن ہی سوئے ہیں۔ تو میکسیملین اپنے ساتھیوں کو یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، ہم کوئی ایک آدھا دن نہیں بلکہ ہم 309 سال سے اسی ہی غار میں سو رہے ہیں، اور دقیانوس کو تو مرے ہوئے کئی سو سال گزر گئے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ہم نے اس غار میں اللہ سے رو رو کر جو دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ایمان کو اس ظالم بادشاہ کے شر سے بچا، تو اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اور دقیانوس کے شہر میں تو ہر طرف اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت ہے۔ تو جیسے ہی میکسیملین کے ساتھیوں نے میکسیملین کی زبان سے یہ سنا تو اصحاب کہف سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے ایمان کو بچا لیا، بے شک تو ہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اسی طرح اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میکسیملین اپنے ساتھیوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، لیکن جہاں پہ ہر طرف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت ہے، وہیں پہ وہ سب لوگ گمراہ بھی ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے نبی کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں، اور کچھ لوگ تو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی ماننے لگے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اصحاب کہف غار سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی اصحاب کہف غار سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر تو ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں۔ کوئی اللہ کے نبی کا بت لے کر کھڑا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے بیٹے کا معجزہ ہے، اللہ کے بیٹے نے ہی انہیں زندہ کیا ہے۔ ہر طرف لوگوں کے دلوں میں جہالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف یہ سب دیکھ کر ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی جو اللہ کے نبی کا بت بناتا تھا تو وہ بت ہی بناتا رہا، جو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا تو وہ اللہ کا بیٹا ہی مانتا رہا۔ اسی طرح اصحاب کہف کی کئی دنوں تک لگاتار کوششیں کرنے کے باوجود بھی اصحاب کہف ان لوگوں کو اللہ کے دین پہ واپس نہ لا سکے، اور اصحاب کہف دوبارہ سے اپنی غار میں جا کر اللہ سے رو رو کر یہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی ہے، ان لوگوں نے تیرے نبی کو تیرا بیٹا کہا ہے اور تیرے نبی کی بت پرستی کرنا شروع کر دی ہے، شاید اسی وجہ سے تو انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا، لیکن اے میرے پروردگار، جب تو ہی انہیں ناپسند کرتا ہے تو ہم انہیں کیوں پسند کریں؟ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اس زمین سے دوبارہ اسی طرح واپس اٹھا لے کہ جس طرح تو نے آج سے کئی سو سال پہلے ہمیں اس زمین سے اٹھایا تھا۔ تو بس اسی طرح اللہ نے اصحاب کہف کی اس دعا کو بھی قبول کیا اور ملک الموت کو پھر سے یہ حکم دیا کہ آئے ملک الموت، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے ان نیک بندوں کی روحوں کو دوبارہ سے قبض کر لے۔ اور اسی طرح اصحاب کہف دوبارہ سے واپس اپنی اس غار میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے آخر میں اس یہودی سے کہا کہ اے بندہ خدا، جس شہر پہ دقیانوس بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا تو اس شہر کا نام اکسوس تھا، اسی طرح اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر اور ان کی غار کا نام وسد تھا۔ اور اے بندہ خدا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پانی میں سے رستہ نکالا، حضرت یونس نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے سمندروں کی گہرائیوں میں بھی آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے آپ کو مصر کے بازاروں میں سے غلامی کی زندگی سے نکال کر بادشاہی کی زندگی عطا کی۔ بس اسی طرح اصحاب کہف نے بھی اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے موت کے ذریعے انہیں ایمان والی زندگی عطا کی۔ اور اے بندہ خدا، اس پروردگار کے علاوہ اور کون ہے جو اپنے بندوں کے لیے سمندروں کو پھاڑ کر سمندروں میں سے رستہ نکالے، جو اپنے بندے کو بکنے والے غلاموں کی زندگی سے نکال کر بادشاہی کی زندگی عطا کرے؟ بے شک وہ میرا پروردگار ہی ہے کہ جو تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق ہے اور تمام زمین و آسمان میں رہنے والی
تمام مخلوقات کا بھی خالق و مالک و رازق ہے۔ لیکن افسوس کہ ان قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ اللہ سے امید لگانے کی بجائے لوگوں سے امیدیں لگانے لگیں گے، اور لوگوں سے امیدیں لگانے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے دین سے گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کی اسی گمراہی میں ہی ان قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ اللہ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں گے لیکن اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی زبان سے یہ صحابہ کہف کا سارا واقعہ سنا تو وہ شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب کے قدموں میں گر کر اس بات کی گواہی دینے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔